بات کریں گے سلمان احمد صاحب سے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ممبر ہیں. اور سلمان احمد صاحب جو ہیں یہ مکینزی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس میں کام کرتے تھے. بہت بھاری وہاں پہ ان کی سیلری بھی تھی. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہ پاکستان کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ پرائم منسٹر صاحب کو آج کل ایڈوائز کر رہے ہیں. سلمان صاحب میں نے صحیح کہا؟ جی تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب یہ تو میں نے اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ آپ پاکستان کی خدمت کرنے کے جذبے کے تحت ایک بہت آپ نے بھاری تنخواہ چھوڑی ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. شاید میں اندازے سے بتاؤں تو وہ یقین بھی نہ کریں کہ آپ اتنی زیادہ تنخواہ لیتے تھے. آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت کے جذبے کے تحت اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. اب میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ حکومت سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہے اور حکومت کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں، اور آپ کافی عرصے سے کچھ کام کر رہے ہیں رائٹ سائزنگ پر. اچھا، رائٹ سائزنگ جو ہے اس کے بارے میں ایک عام تاثر جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے کہ جی یہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا کوئی منصوبہ ہے. تو آپ جو رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تھینک یو حامد صاحب، ویری کائنڈ آف یو. حامد صاحب، ایسا ہے کہ میں رائٹ سائزنگ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں، پھر میں نے ایک چارٹ ہے وہ تھوڑا ضمن میں لانے کے لیے ڈسکشن کو وہ دکھائیں گے. تو رائٹ سائزنگ کا یہ ہے جی کہ جہاں جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کا عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، یا ایسا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جہاں پہ وہ منسٹری یا جو ٹاپک ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو چکا ہے اور ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے تحت جو ڈیوالو ہو چکے ہیں ان میں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. یا ایسا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کی وہ ہسٹوریکلی ایک چیز ہے وہ چلتی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی خاص کنٹمپریری ورلڈ میں فائدہ نہیں ہے، یا ریڈنڈنسی ہے، اوور لیپ ہے. اس طرح کے لائن بائی لائن جا کے دیکھیں ہماری 39 منسٹریز اس وقت آفٹر مرجر وغیرہ، تو 39 منسٹریز میں 450 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں. اور 450 ڈپارٹمنٹ میں سے اس وقت تک ہم اس میں سے 32 منسٹریز اور تقریباً 350 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ لائن بائی لائن جا کے ان کی ریکمنڈیشنز فریم کر کے، اور وہ اب کیبنٹ کو جاتی ہیں، کیبنٹ ان کو ریٹیفائی کرتی ہے. یہ جو کل وزیر اعظم وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اعلان کیا رائٹ سائزنگ کا، جی، تو یہ وہی کام ہے؟ یہ وہی کام ہے جی. وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. میں اس کمیٹی میں جو ڈیو ڈیلیجنس کی سب کمیٹی ہے. اور یہ ٹوٹل کتنی منسٹریز ہیں جن کو آپ ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ختم ابھی تو نہیں، ابھی تو ہم ان کو منسٹریز کو دیکھ کے پرکھ کے ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز، ان کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ختم کر، ان کو ڈپارٹمنٹس کو جہاں پہ ضرورت نہیں ہے یا مرج کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں یا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا آف دا بک. اور تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ فارغ بھی ہوں گے. دیکھیں فارغ تو فارغ کا ورڈ جو ہے بڑا گمبھیر ہے. جی، تو فارغ یعنی کہ وہ لوگ جو حکومت کے کسی کام کے نہیں ہیں ان کو خدا حافظ کہہ دیا جائے گا. حکومت کچھ نہیں ہوتا. جو عوام کے ٹیکس کے اوپر، دیکھیں عوام کے اوپر ٹیکس کا اس وقت بہت بوجھ ہے، اور اس کو ہمارا فرض ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کہ پیسہ خرچ نہ غلط نہ ہو. رائٹ سائزنگ سے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ کم ہونا چاہیے، اور جو بچے گا ادھر سے وہ ہم چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو ذرا بتائیں گے کہ یہ کیا آپ کا کانسیپٹ ہے کیا ایکچولی؟ یہی کانسیپٹ ہے کہ جی جہاں پہ کوئی ادارہ ہے جس کی ضرورت اب محسوس نہیں ہوتی، ادھر کام نہیں ہوتا اس طرح سے، یہ اقتصادی اصلاحات ہیں. یہ جی معاشی اصلاحات ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو اگر ایک اجازت دیں آپ تو لگائیے جی ذرا. یہ دیکھیں سر، یہ پائیدار معاشی ترقی کا سفر ہم نے اس کا ٹائٹل. یہ شروع لیفٹ میں نیچے سے دیوالیہ پن سے نجات سے شروع ہوتا ہے. ہر وقت ہم دیوالیہ ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے ہم نجات لیتے ہیں، کوئی IMF کا پروگرام ہوتا ہے ادھر سے ہم موو کرتے ہیں. معاشی اصلاحات، یہ آپ نے جس کا ذکر کیا، اس کے آگے پھر معاشی استحکام آتا ہے، اس کے آگے سرمایہ کاری ہونی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیرپا اور جو پائیدار معاشی ترقی، ٹھیک ہے نا جی. یہ سفر ہے. ہم ذرا آگے چلیے جی، ایک اگلا دکھائیے اس کا. یہ دیکھیں بیچ میں ابھی ہم دوسرا مرحلہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پریشر آتا ہے کہ جی گروتھ نہیں ہو رہی، گروتھ کیوں رک گئی ہے؟
تو آپ کچھ خرچہ ورچہ کریں، کیونکہ اب تو آپ نے کچھ اصلاحات کر لی ہیں، کچھ جمع ہو گیا ہے، آپ سیاسی دباؤ آیا اب آپ سیاسی دباؤ آتا ہے کہ جی آپ گروتھ کریں، آگے چلیں جی، ایک اور چلیں آگے. یہ دیکھیں اب یہ یو ٹرن جو لگتا ہے اس میں غیر ضروری اخراجات آ جاتے ہیں، اور اس میں مصنوعی بہتری، وہ لگتا ہے کہ جی کچھ وائبرنس آ گئی ہے، لیکن وہ لے جا رہی ہوتی ہے دوبارہ سے دیوالیہ پن کی طرف سے. اس کو ہم بوم بسٹ سائیکل کہتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ یہ ورڈ سنا ہوگا، پاکستان میں بڑا رائج ہے یہ کہ جی ہم بوم بسٹ سائیکل میں چلتے رہتے ہیں. اس دفعہ وزیر اعظم اور حکومت کا ایک فیصلہ ہے کہ جی ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ جو دیرپا اور لانگ لاسٹنگ تو اکنامک یہ جو سیاسی دباؤ ہے یہ تو مختلف اقسام کا ہوتا ہے، جی تو بہت اقسام ہوتی ہیں جی اس کی. اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے تارڑ صاحب کے ساتھ کہ چیف منسٹر KPK جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اب اسلحے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آؤں گا اور گولیاں خود بھی ماروں گا. تو اس طرح کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ جی، یہ تو سیاسی دباؤ سے اوپر ہے پھر. لیکن میں تو سیاسی دباؤ کی بات کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے کہ ایک جس کو بیکلی کہہ لیں کہ جی گروتھ ہونی چاہیے، کچھ فائدہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ دنیا میں کہاں کہاں پہ یہ ماڈل جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے، دو جگہ تو بڑی فیمس ہو رہی ہے. ایک ارجنٹینا میں حویر ملی جو پریزیڈنٹ آف ارجنٹینا ہیں، انہوں نے اس ماڈل کو لے کے کیا ہے کہ جی ہم نے اکانومی کو کھولنا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر سے یہ جو بار ہے یہ ہٹانا ہے تاکہ اکانومی خود اپنی وائبرنس کی طرف. اور انہوں نے بہت ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کی ہے. اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک، وہ ڈوج کے جو وہ بنی تھی، اب وہ کچھ ان کی تعلقات آپس کے باہمی خراب ہو گئے. رائٹ سائزنگ پہ لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں جی، وہ لڑائی ان کی کچھ پرسنل ہے، لیکن رائٹ سائزنگ اس کا چارٹر تھا. اچھا، لیکن وہ چلتا جائے گا، وہ رکے گا نہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کے لوگ، تو کہاں وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ کس کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے. ہم اکاؤنٹیبل ہیں جی ایک ایک پیسے کے، کہ ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بڑے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے ٹیکس پیئر کی. بالکل ٹھیک ہے. وی او دیٹ ٹو دا ٹیکس پیئر. اور یہ تیسرا ملک پاکستان ہوگا. دیکھیں ہم اس کے اوپر بڑی ایک تقریباً سال ہو گیا اس پروسیس کو چلتے ہوئے. جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کیبنٹ کے پاس ہیں، اور وہ ریٹیفائی ہو کے ریکمنڈیشنز دے دی ہیں کیبنٹ، وہ 10 منسٹریز کی چلی گئی ہیں. اب ہم ہر کوئی 4 ہفتے میں 5 یا 4 منسٹریز کی ریکمنڈیشنز بھیج دیتے ہیں. تو 10 وہ ریٹیفائی ہو منسٹریز گیا. کی ریکمنڈیشن گئی ہے کہ یہ 10 منسٹریز کو ڈیوالو کر دیں. نہیں جی، اس میں سے کچھ چیزیں، کچھ ڈپارٹمنٹس بند ہو جائیں گے، کچھ ڈپارٹمنٹ سکڑ جائیں گے، کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اس طرح سے. کوئی آپ ایگزامپل دیں گے کوئی مثال کے طور پہ، کوئی ایک بڑا ڈپارٹمنٹ جو آپ کے خیال میں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فیڈریشن میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ سر یہ تو دیکھیں، یہ اب پبلک ایک فورم ہے، اس کے اندر آپ کہہ دیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہر ایک چیز جو ہے بڑی سینسٹیو ہے. آپ پھنس جائیں گے. جی، تو وہ پھر اس طرح نہ ہونا کہ وہ پہلے